قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی اور اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہمیت کے ساتھ اور صحابہ کرام کو شوق دلا کر کے 5 نصیحتیں فرمائی ہیں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی تو بہرحال اچھی ہو ہی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت پر کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، جو چیزیں شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں، تم ان سے بچ جاؤ۔ اگر ان سے بچ جاؤ گے تو تمام لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بڑی عبادت ہے، طاعات کو کرنا یہ گناہوں کو چھوڑنے کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے۔ انسان اچھے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا کھانا آسان ہے لیکن پرہیز کرنا ذرا مشکل پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو لیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں چیزیں، جو احکامات حرام ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کی تقسیم کے اوپر اور اللہ نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا دنیا کے اندر ہی، تکن اغنى الناس۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ مالدار ہونے کا آسان نسخہ ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے، جتنی تقدیر میں لکھا ہے اتنا تو مل کر کے رہے گا چاہے جو ہو جائے، اور جو نہیں لکھا ہے وہ مل نہیں سکتا چاہے انسان کچھ بھی کوشش کر لے۔ تو کیوں نہ انسان دنیا میں اپنی ظاہری تدبیریں اختیار کرے، مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے ظاہری تدابیر اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے بعد میں جو کچھ بھی اس سے حاصل ہو جائے اس پر راضی ہو جائے۔ اگر انسان اس پر راضی ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس لیے کہ مالداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس کے پاس گھر ہوں، اس کے پاس لمبا بڑا سا کوئی کاروبار ہو۔ یہ مالداری کا مطلب نہیں ہے، شریعت تو اس کو مالداری نہیں کہتی ہے، بلکہ یہ انسان کے قلبی سکون کے ذرائع ہیں، راحت کے ذریعے ہیں، راحت نہیں ہے اس میں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرب، مالداری بہت زیادہ ساز و سامان کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مالداری وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، مالداری جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی مالداری ہے۔ اگر انسان کا دل غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو پھر وہ فاقہ کش ہونے کے باوجود بھی مالدار ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کا دل مالدار نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، بھوکا ہے، اس کو ہمیشہ یہی فکر رہے گی کہ اگر میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں تو کہیں اور سے اتنے اور آ جائیں، اتنے اور ہو جائیں گے، تو اس کو یہ فکر رہے گی اتنے اور آ جائیں۔ ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی فکر، 2 گاڑیاں ہیں تو تیسری کی گاڑی کی فکر۔ دل کا جو سکون ہوتا ہے، دل میں جو راحت اور آرام ہوتی ہے، وہ حاصل نہیں ہے۔ تو جب ہر وقت اس کو یہ لگے رہتا ہے کہ مزید اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اس کی ہرس اس بات پر اس کو آمادہ کرتی ہے کہ اس کے پاس اور ہونا چاہیے، تو یہ فقیر ہی ہوا، پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا اس کا۔ اس حقیقت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ اصل جو مالداری ہے وہ سامان کی کثرت سے نہیں ہے، دنیا کے اسباب و ذرائع کی کثرت سے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ضروری ہوتے ہیں اسباب، لیکن اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ اصل جو مالداری ہے وہ انسان کے دل کی ہے، اس کا دل مطمئن ہو، جو بھی اللہ نے دے دیا ہے اسے، اس کے دل میں مزید کی ہرس پیدا نہ ہو، ہوس پیدا نہ ہو، لالچ اس کی نگاہ میں نہ ہو، یہ ہے بڑا مالدار۔ وہ ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ بھی دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ انسان کے دنیا میں رہتا ہے، بہت سارے مالداروں کو بھی دیکھتا ہے، انسان کو جو ہے جب دیکھتا ہے تو ہرس بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی اتنے مال ہونے چاہیے، میرے پاس بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ تو اس کا نسخہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی حدیث پاک میں کہ دل میں ہرس پیدا نہ ہو، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کسی اونچے آدمی کو دیکھو، بڑے آدمی کو دیکھو، تو فوراً اپنے دھیان اس سے اپنے سے چھوٹے والے کی طرف کرو۔ آپ نے مثلا کسی کو دیکھا کہ اس کا بہت شاندار سا گھر ہے، اب شیطان لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، خواہش نفس ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا یار میرا بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ فوراً انسان کو توجہ کرنی چاہیے ایسے شخص کی طرف جس کے پاس رہنے کے لیے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے۔ فوراً اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ الحمدللہ میرا گھر تو اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا ہی گھر ہے بالکل کمزور حالت میں، تو اس کو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے مل جائیں گے جن کے پاس اپنا گھر ہی نہیں ہے، وہ کرائے پر رہتے ہیں، ان کی طرف نگاہ ڈالے، ان کی طرف توجہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کم سے کم جیسا کیسا ہے میرا اپنا تو ہے، کرائے کے گھر میں دوسروں کے گھر میں تو میں نہیں رہ رہا ہوں۔ ہر چیز میں یہی ہے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، دل میں پھر ہرس پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو اس دنیا میں 3 چیزیں مل جائے، گویا ایسا ہے جیسے اسے ساری دنیا مل گئی۔ ایک تو وہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن کی حالت میں رہتا ہو، بے خوف ہو، دشمن کا خوف نہ ہو، اسے مامون مطمئن ہو کر کے اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ دوسری نعمت، اس کے بدن کے اندر کوئی مہلک بیماری نہ ہو، معافن فی جسدہ، صحت مند ہے، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، عافیت کے ساتھ اس کے بدن میں عافیت ہے، وہ اپنے گھر میں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہو، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مطمئن ہو، بدن میں کوئی مہلک بیماری نہ ہو، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس میسر ہو، صرف 2 وقت کا، 3 کا بھی نہیں، اگلے دن کا بھی نہیں،
حدیث پاک میں آتا ہے یہ شخص ایسا ہے دنیا میں کأنما حیزت لہو الدنیا بحذافیرہا، جیسے ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ انسان کی ضرورت کا سارا سامان ایک دن کی ضرورت کا اس کے پاس موجود ہے۔ اس کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں تقسیم کر کے دے دیا، جو مال دے دیا، جو صحت دے دی، جو صورت دے دی، جو طاقت دے دی، جو ہاتھ دے دیے، جو آنکھیں دے دی، ہر ایک عضو انسان کا انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے بال جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے بال اڑ جائیں سر سے تو پھر بالکل ویسے ہی بال دوبارہ وہ کتنی بھی پیسے خرچ کر لے آ نہیں سکتے۔ اس کی اہمیت کا تب اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بعد میں وگ لگا کر کے چپکا تو سکتا ہے سر پہ بال، لیکن وہ بھی اصلی کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اصلی کی طرح نہیں ہوں گے وہ۔ یہ دیکھیں معمولی سی چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی آنکھ ہے، اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی میں آپ کو 10 کروڑ روپے دوں گا، آپ اپنی ایک آنکھ دے دو مجھے، بہت مشکل ہے کوئی راضی ہو جائے، ہو نہیں سکتا وہ۔ اس لیے کہ یہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں وہ ہر ایک انمول ہے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو ہمارے دل کو غنا حاصل ہوگا، شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہوگا اور دل کی مالداری نصیب ہوگی تو ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہرس ختم ہو جائے گی، ہوس ختم ہو جائے گی، طمع ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ہم سے بڑا مالدار کون ہے دنیا میں؟ اس کو زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا، اس کو حرام کی طرف جانے والے جذبات جو ہے وہ، جو کہ اس کا دل مالدار ہے، وہ حرام کی طرف ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا۔ وہ کہے گا کہ جتنا مل جائے حلال طریقے سے صحیح اسباب اختیار کر کے ملنا چاہیے، کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے دل کی مالداری، حرص ہوس نہیں ہے، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے دے دی ہے ان سب پر اطمینان ہے۔ یہ دل کی مالداری، اسی کو آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ